تمام قسم کی تعریف توصیف کی گویائی و بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم درود و سلام نازل و سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین اکرام خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے خوشگوار زندگی کے لیے تین اہم ترین نصیحتیں۔ حاضرین، نصیحت کرنا یہ خطبہ جمعہ کا اہم ترین حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہی بیان فرمایا ہے، نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل کرنے کے چار مقاصد کو بیان فرمایا ہے۔ ایک، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے پیغام کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید دراصل اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ اسی قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور عقل مند والے لوگ اسے نصیحت کرتے ہیں۔ یہ چار فوائد اس کے مقاصد قرآن مجید کے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم ایک اور حدیث میں جانیں گے المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آئینے کے اندر یہ خوبی رچی گئی ہے کہ آئینہ آپ کو اتنی ہی کمزوری دکھائے گا جتنی آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک مومن کو بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ اگر ہم ایک مومن دوسرے مومن کا حامی، اس کا مددگار دوست بنتا ہے، تو اسی صورت میں ایک دوست کو کیا کرنا ہے؟ مومن کے اندر جو کمی کوتاہی کمزوری جتنی نظر آئے اسی کی طرف اشارہ کرے، اس کی اصلاح کرے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مومن کو جو تشبیہ دی ہے دراصل آئینے کے ذریعے سے بیان فرما دیں۔ جیسے ہم آئینے کے سامنے رکھے وہاں کھڑے ہو جائے، ہمارے اندر جو کمی ہوگی آئینہ بھی اتنی ہی نشاندہی کرتا ہے۔ مومن آدمی کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے اس کے ساتھی کو، اپنے دوست کو، وہ اپنے حامی کو اتنی ہی جتنی خامی نظر آتی ہے ضرور بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرماتے ہوئے کہا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی ایک دوسرے کے لیے بھلائی طلب کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں اچھائی کا گمان رکھنا، ایک دوسرے کو نصیحت کا ذریعہ سمجھنا۔ حاضرین جمعہ خواتین اسلام، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں نصیحت کے بارے میں بے شمار باتیں بیان فرمائی ہیں، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی انتہائی مختصر ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنا کر جینا یہی اثر اور کمال ہے۔ ہمیں سے ہم آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار بن جائے۔ خوشگوار بننے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں کئی طرح کے رہنمائیاں اصول بتائے ہیں۔ اگر ہم اصول کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں تو یقیناً میرے بھائیوں ہماری زندگی انتہائی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ کچھ اصول، کچھ نصیحتیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے اللہ نے بیان فرمانے کا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی نیک کام کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے اچھی زندگی بسائیں گے۔ اور یہاں آگے اللہ نے بتا دیا کہا حیات طیبہ، ایسی زندگی جو پاکیزہ بھی ہو اور خوشگوار بھی ہو۔ یعنی جو کوئی آدمی نیک کام کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر ایمان والا ہو، خیر کے کام کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے زندگی بخشیں گے۔ اور ایسی زندگی ایک پاکیزہ، خوشگوار اور بہتر سے بہتر زندگی اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرمائے گا۔ اب وہ بہتر زندگی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہتر زندگی کے لیے جو اصول ہے، جو نصیحتیں ہیں، ہمیں انہیں قبول کرنا ہے۔ ان نصیحتوں کی سب سے پہلی نصیحت ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تقوی کی پہچان کراتے ہوئے بیان فرماتے ہیں تقوی یہی ہے جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کیا جائے، اور جس کام سے اللہ نے منع فرمایا ہے اسے چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو صرف امت محمدیہ ہی کو نہیں، پہلے جتنی قومیں گزری ہے
ان تمام قوموں کو بھی اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتاتے ہوئے کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ نے کہا واقعی ہم نے جن لوگوں کو کتاب سے نوازا تھا انہیں وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی اسی بات کا حکم دیتے ہیں أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے ہو۔ یعنی کہ غور کریں میرے بھائیوں، ہم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان قوموں کو آگے اور پچھلی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص یہ جان لے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیج کر رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، اسے ڈرنے، خشیت رکھنے اور اسی کا خوف کھانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اگر مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں 250 سے زائد مرتبہ تقوی کا لفظ آیا ہے، اور کچھ مقامات پر ایسے ہیں جہاں ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ نے 2-3 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ جیسے اسی آیت کریمہ میں غور کریں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایک بار ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یعنی اسی آیت میں اللہ نے 2 بار ذکر کرتے ہوئے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر آدمی یہ جان لے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ بات جان دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اب انسان اس بات کا خوف ظاہر ہوتا ہے مجھے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، مجھے اللہ کے پاس تمام اعمال کا جواب دینا ہے۔ اگر وہاں جواب نہ دیا جا سکے تو پھر ایسے آدمی کا جو انجام ہوگا جہنم اس کا ٹھکانہ بنایا جاتا ہے۔ یہی تقویٰ کی چیز ہے، یہ انسانی زندگی کے اصل ہے۔ اگر تقویٰ ہے انسان کے اندر دل اس کا زندہ اور دل بخشی والا ہے، آدمی کے اندر اللہ کا ڈر موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی وہ ایسی نظر آتا ہے گویا کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کو عزت دار سما فرماتا ہے۔ آج آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے عزت ملے، لیکن آدمی عزت کا وقت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کا ڈر اختیار کرنے سے بندے کو عزت ملتی ہے۔ اللہ نے بیان فرماتے ہوئے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ آج آدمی کوشش کیا کرتا ہے؟ مجھے کہا کہ آدمی عزت کے لیے کوشش کرتا ہے اور بدنامی سے ڈرتا ہے۔ اگر آدمی بدنامی سے ڈر رہا ہوتا ہے تو اللہ کا ڈر اختیار کرے، کیونکہ وہ آدمی عزت دار شمار ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو تو ایسی صورت میں وہی آدمی بدنام ہو جا رہا ہے۔ بدنامی کا خوف اگر ہے، بدنامی کا ڈر اگر دل میں بس جائے تو آدمی کو کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بننا ہے، کیونکہ جب اللہ کا ڈر آ جائے وہ ہر وہ کام جو بدنام ہونے کا ڈر محسوس ہوتا ہو یا بدنامی کا ذریعہ ہو جاتا ہو، ایسے تمام کاموں سے آدمی چاہے پرہیز کرتا ہے اس کے سامنے بھی نہیں جاتا ہے۔ یعنی عزت آدمی کو کب ملتی ہے؟ عزت آدمی کو اس وقت ملے گی جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور خوشگوار زندگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ عزت کا ہونا ضروری ہے، اور عزت کب ملتی ہے؟ تقوی کی وجہ سے اللہ عزت عطا فرما دیتا ہے۔ یہی نہیں میری بھائی، اگر ہم تقوی کی باتیں کے بارے میں جانیں گے، خوش قسمتی ہو یا احترام ہو یا کامیابی ہو، فتح ہو، ان تمام چیزوں کا راستہ کس میں ہے؟ تقوی کو اختیار کرنے میں۔ اللہ رب العالمین اگر زندگی میں برکتیں دے یا ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ تقوی کی وجہ سے اللہ بندے کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتاتے ہوئے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ان بستیوں کے رہنے والے لوگ تقوی اختیار کرتے، ایمان لے آتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے تقسیم کر دیا، ان لوگوں نے ہمیں جھٹلایا، جس کی وجہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے ہمیں پکڑ لے گی۔
یہاں غور کریں، یعنی زمین و آسمان کی برکتیں جو بندے کے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، یہ کب کھولے گا؟ جب بندہ ایمان والا ہو اور ساتھ میں اللہ کا ڈر رکھنے والا ہو۔ اور یہ اللہ کا ڈر اور ایمان والا یہ دو عظیم چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی خوشحال زندگی ہو سکتی ہے، اور خوشحال زندگی میں تقویٰ اور تقوی میں برکت کا ہونا بے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یہی نہیں میرے بھائی، اگر ہم یہ بات جان لیں، یعنی تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اہل ایمان اہل تقوی والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی حمایت اللہ تعالیٰ کا ساتھ کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، ایسے ہی بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور انہی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے بیان فرما دے گا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لوگوں اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ انہی بندوں کے ساتھ ہے جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ ایسی تاریخ میں بہت سارے واقعات آپ کو ملتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے دن سے ہی دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف ہے۔ آپ اپنے اہلیہ کو دعوت دیتے ہیں، آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دعوت دیتے ہیں، یہ دعوت کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو وہاں ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، بت پرستی سے منع کرتے ہیں، وہاں شخصیت پرستی سے روکا جاتا ہے۔ اس کاموں میں بہت سارے لوگ اسلام کو قبول کرتے تھے۔ وہ لوگ جو 360 بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، اب وہ ایک اللہ اپنے ایمان لانے والے بن جاتے ہیں۔ اور وہاں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو ابھی بھی 360 بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں کے اندر یہ ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اگر ہمارا یہ طریقہ ختم ہو جائے تو پھر 360 بتوں کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ وہ اسلام میں مصروف ہو جاتی ہے، وہ ایمان والوں کو ستانا، ایمان والوں کو جانے اور اسی طریقے سے جسمانی طور پر اذیت میں مبتلا کرنا، ایمان لانے والوں پر ظلم کا نشانہ بنانا، ایمان والوں کو کے گھروں سے جدا کرنا، ایمان لانے والوں کو وہ اسلام کو پھیرنے کے بارے میں وہ کئی طرح کی کوششوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کو جب یہ منظر دیکھا جاتا ہے کہ ایمان لانے والے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، ایمان لانے والوں کے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ایمان لانے والے لوگوں کے اوپر کیا ہے جسمانی اذیتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان ظلم میں محفوظ ہونے والے لوگوں کے بارے میں بیان فرما دیتے ہیں کہ تم یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور طرف چلے جانا، وہاں تمہارا ایمان بھی محفوظ ہوگا، جہاں تمہاری جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کو اپناتے ہوئے بہت سارے اہل ایمان والے لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ وہ وقت بھی آ ہی جاتا ہے جہاں یہ اہل ظالمین اللہ کے نبی علیہ السلام کے قتل کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں، پروگرام بنا دیتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین اپنے نبی کو یہ حکم دیتا ہے کہ اب آپ کو مکہ چھوڑ کر کسی اور طرف ہجرت کر کر چلے جانا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام تو بھائی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ ہوتے ہیں، اور اس وقت یہ اتنا حسین نما ہوتا ہے، آپ کے اتنا قیمتی وقت ہوا کرتا تھا، آپ کو پہلے خیر اللہ کیا کرتے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں پہنچ جاتے وہ بھی حیران اور شدہ رہ جاتے۔ یہ وقت نبی تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس وقت آپ ہمارے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اہم وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی خاص بات ہوگی، تبھی تو آپ میرے گھر میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں موجود ہے، اور وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق سے ہجرت کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں، ہجرت کے بارے میں پروگرام بنایا کرتے ہیں کہ کیسے چلا جائے۔ اب وہاں غور کریں میرے بھائیوں، پیارے نبی علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر روانہ آئے، غار ثور میں بنا دیتے ہیں، وہاں کئی دن رکتے ہیں۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق یہ منظر دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری جان کے دشمن تھے آج ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوئے، اگر وہ چھپ جائے تو قریب ہے کہ ہمیں دیکھ لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت حضرت ابوبکر کے رام پر صبر کر آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتاتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام دشمن ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ چھپ جائے تو قریب ہے کہ اب دکھ جائے۔ اے اللہ کے نبی مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں بڑا حیران و پریشان ہوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا لا تحزن ان اللہ معنا، خوف میں مبتلا نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اللہ نبی کو اور ایمان لانے والے صحابی حضرت ابوبکر کو وہاں سے اللہ تعالیٰ زندہ سلامت وہاں مدینہ پہنچانے گئے. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے جو آدمی تقوی اختیار کرنے والا ہوگا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اس طریقے سے ایسے مومنوں کی مدد فرما دیتا ہے. یہی نہیں آج ہم دیکھیں گے مثال پر حکمرانی کرنے والا وہاں کا ساری مسلمان بادشاہ فرعون بنی اسرائیل کے اوپر کئی طریقے کے ظلم و ستم کو ڈھا دیتا ہے. وہ روزانہ نئے نئے حملے استعمال کرتا ہے اور بنی اسرائیل کو پریشان کرنا سوچتا ہے. ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, ان کے بچوں کو سڑا دیا جاتا ہے, ان کے عورتوں کو ستایا جاتا ہے. اسی کی پاداش میں کتنے نوجوان قتل ہو جاتے ہیں, کتنی عورتیں بیواری بن جاتی ہیں, کتنے بچے یتیم بن جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. ایک وقت وہ بھی آتا ہے اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات دیتا ہے. وہ بھی نجات کیسے مل جاتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مظلوم قوم کو لے کر نکلتے ہیں. پیچھے سفر یہ پیچھے کیا ہے وہاں فرعون کا لشکر ان کے اوپر حملہ ہونے کے لیے نکل پڑا ہوا ہے. وہ نکلتے وہ تنہے تنہا اپنی قوم کے ساتھ رہے. سامنے دیکھتے اچانک وہ سمندر کے کنارے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے وہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں بنی اسرائیل کی قوم وہ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اے موسیٰ انا مدعوکم, اب تو ہم پکڑے گئے, اب تو ہم یہاں پر پھنس چکے ہیں, اب ہمارے نکلنے کی کوئی راہ موجود ہمیں نظر نہیں آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان اللہ پر جو توکل تھا, جو بھروسہ تھا, جو اعتماد تھا, وہ تعریف کے الفاظ میں یوں لکھے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو بیان فرماتے ہوئے کہا کلا ہرگز نہیں انا معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ جملہ اتنا کٹھن تھا کہ اللہ رب العالمین کو یاد پسند آ جاتی ہے. وہ سمندر جہاں اس پہ کشتیوں کے ذریعے سے چلا جاتا تھا اللہ رب العالمین سمندر کو حکم دیتا ہے جہاں سمندر باہر وہاں سے نکال دیتا ہے. یہاں پر غور کر میرے بھائیوں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کلا ہرگز نہیں انا معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, میرے ساتھ میرا رب ہے. اتنا جملہ کہنا تھا سیہدین کو قریب مجھے راستہ دکھائے گا, وہ مجھے یہاں سے ضرور نکالے گا. اللہ تعالیٰ وہ بھاٹے بھاٹے سمندر میں راستے پیدا کر دیتا ہے. موسیٰ اور کی قوم بنی اسرائیل آسانی کے ساتھ نکل پڑتی ہے. وہ قوم جو پیچھا کرتی ہوئی آ رہی تھی, جو ان کے جانبی دشمن تھے, جو ان کے ظلم و ستم کرنے والے لوگ تھے, ان کے مردوں کو کبھی وہ ختم کیا کرتے تھے, ان کے عورتوں کو بیوہ بنایا کرتے تھے, ان کے بچوں کو یتیم بنانے والے وہ لوگ جب آتے ہیں اسی سمندر میں ان کے آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ انہیں ڈبا دیتا ہے. وہ چیخ رہے ہوتے, چلا رہے ہوتے, وہ آہیں بھرنے والے ہوتے. وہ آہیں ایسی تھی جو آپ بنی اسرائیل کے لوگ گایا کرتے تھے, وہ ان کی سکر ایسی تھی جو ان کے بچے وہ گایا کرتے تھے. وہ ایسے رویا کر رہے تھے جیسے بنی اسرائیل کے لوگ فرعون کے ظلم پر رویا کرتے تھے. آج ان کے سامنے بنی اسرائیل کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کے رو رہی ہے, گڑ گڑا رہی ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے کیا انہیں بچایا؟ نہیں بچایا, بلکہ اللہ نے کسے بچایا؟ ایمان لانے والے لوگوں کو, اللہ کا ڈر اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ نے بچا دیا ہے. یہ ایمان لانا ہے اور ساتھ میں اللہ کا ڈر اختیار کرنا ہے. اللہ کا ڈر اختیار کرنے والا ہو تبھی ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی عطا فرما دیتا ہے. اگر ہم تقوی کے بارے میں جانیں گے یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رہنے کی وجہ سے ایک آدمی اپنے اندر تقوی پیدا کر لیتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرماتے ہوئے کہا اتقوا اللہ حیث ما کنتم, تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اب دیکھیں میرے بھائیوں, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے, وہ کام کرنے سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر جب بندے کے دل میں اللہ پر ایمان اور ساتھ میں تقویٰ نہ ہو جائے وہ کچھ بھی کسی کو بول دیتا ہے, وہ کبھی بھی کچھ بھی کر دیتا ہے, اسے کوئی سمجھانے والا یا اسی طرح سے وہ سمجھنے والا کبھی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. جب اللہ کا ڈر نہ ہو تو آدمی کیا کر دیتا ہے, کسی کو کچھ بھی بول دیتا ہے, وہ کبھی بھی کچھ بھی کر دیتا ہے. لیکن اگر اللہ کا ڈر آ جائے
وہ سمجھ کر ہوتا ہے، سوچ کر کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے میرے بھولنے کی وجہ سے کسی نقصان تو نہیں ہوگا، میرے بھولنے کی وجہ سے امت کا نقصان تو نہیں ہوگا، میرے کرنے کی وجہ سے نہ میرا نہ امت کا نقصان ہوگا، یہ صبر کا سوچ کر کے آپ میں کیا صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ دراصل جو مادہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج میرے بھائی یاد ہوں گے حذیفہ بن عیاض رحمہ اللہ، یہ مشہور تابعین میں شمار ہوتے ہیں، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکہ ڈالنا اور اسی طریقے سے لوگوں کو لوٹ مار کرنا، گھروں میں جانا، وہاں ظلم و ستم کرنا، یہ ان کا عام مسئلہ پیشہ ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ گھر میں روانہ ہو جاتے، وہ گھر میں جاتے ہیں، گھر آدمی ایک آیت کریمہ پڑھتا ہے، وہ آیت کیا کرنا پڑتا ہے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والے لوگوں کو ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف ڈھل جائیں، اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائیں، جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ کو سن لیتے حذیفہ بن عیاض وہاں چھوڑ دیتے ڈاکہ ڈالنے کے کام کو، ظلم و ستم کے کام کو چھوڑ دیتے، لوٹ مار کرنے کے کام کو چھوڑ دیتے، توبہ کر لیتے، وضو کرتے اور اتنا زیادہ تقوی اختیار کر لیتے اس دور کے بڑے بڑے صالحین میں کا نام شمار ہو جاتا ہے۔ یہاں بہت سارے میرے بھائیوں اللہ کا ڈر اگر ہمارے دلوں میں آ جائے تو یقین مانیے میرے بھائیوں انسان کی زندگی میں سدھار پیدا ہوتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں سدھار نہ ہونے کی سب سے اہم وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو ایسا بندہ ہر ایک سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے میری زندگی میں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، تمام اختیارات کس کے چلنے والے؟ اللہ رب العالمین کے چلنے والے، وہ یہ سمجھ کر کیا ہے سیدھے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے۔ اگر جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو تو یہ اللہ سے ڈرنے والی صفت بندے کے اندر اتنی زیادہ اگر جمع ہو جائے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکلات سے بھی نکال دیتا ہے اور اس کی روزی روٹی میں بھی اللہ تعالیٰ خیر اور برکت کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتاتے ہوئے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکالنے میں وہاں راستے بھی آسان فرما دیتا ہے اور چھٹکارے کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دے دیتا ہے جس کا بندے کو وہاں پر گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں بہت سارے میرے بھائی خوشحال زندگی کے لیے اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے، اور یہاں اللہ کا ڈر جب آ جائے بندے کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کیا فائدے دیتا ہے؟ مشکلات سے بھی نکال دیتا ہے، روزی میں اللہ تعالیٰ برکت فرما دیتا ہے۔ یعنی خوشحال زندگی کے لیے اللہ کا ڈر، اور جب اللہ کا ڈر آتا ہے یہ تمام چیزیں آدمی کو پیدا ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا سلام بھی ہوتا ہے، اللہ برکتوں کو بھی نازل فرما دیتا ہے اور ساتھ میں اللہ رزق میں فراوانی بھی کر دیتا ہے، مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کو نکال دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بندہ اگر کسی ناگہانی آفت میں بھی مبتلا ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ بندے کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک خوشحال زندگی بسر ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا ڈر اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اللہ کا ڈر کو اختیار کیا ہم عمل کا اسی لمحے میں کریں گے جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم تمام لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کریں گے اور چیزیں ہمارے پر بچی رہ جاتی ہیں ان کاموں کو بھی آدمی کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر بندے کے دل میں اللہ کا ڈر موجود نہ ہو جائے نہ وہ بچوں کے حقوق ادا کرے گا، نہ والدین کے حقوق ادا کرے گا، نہ اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے حقوق کو بھی آدمی ادا نہیں کر پاتا ہے۔ لہذا واقع میں ایک ذمہ دار، ایک اچھے اور صالح انسان بننا اگر چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسانا چاہیے، یہ سب سے پہلی نصیحت ہے۔ اسی طرح حاضرین اکرام ہمارے لیے دوسری نصیحت جو ہمارے خوشحال زندگی کے لیے ضروری ہے وہ نصیحت یہ ہے ہمیں عفو اور درگزر کی صفت کو اپنانا چاہیے۔ لوگوں کو ہم معاف کرنے کی عادت ڈال دیں، جب ہمارے اندر لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈال لیں گے تو یقین مانے میرے بھائیوں ہماری زندگی خوشحال زندگی ہو سکتی ہے۔ ایسی بہت ساری آیات میں اللہ نے بیان فرماتے ہوئے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے بیان فرماتے ہوئے کہا جو لوگ خوشحالی میں
تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہاں تین صفات ہیں۔ پہلی صفات کیا ہے؟ آدمی کے پاس ہے بہت ساری چیزیں، کبھی نہیں بھی رہتی ہے آدمی کے پاس تب بھی دے رہا ہے، نہیں بھی ہے کچھ بھی چیزیں وہ کوشش کر کے بھی دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایک صفات ہے۔ غصہ پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا، یہ تین صفات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر ہمارے اندر عفو اور درگزر کی صفت، یعنی لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، یہ صفت آنے کی وجہ سے ہمارے اندر کیا اچھائی پیدا ہوگی؟ سب سے پہلی جو اچھائی پیدا ہوگی، ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ آج ہمارے رشتوں میں جو دراڑیں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کوئی اگر دادا ہو، یا اگر ہمارے والدین ہوں، ہمارے بھائی ہو، یا ہمارے بہنیں ہوں، یا ہمارے بچے ہوں، یا ہمارے بیویاں ہوں، کچھ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں یا کوئی حرکت ان کی طرف سے ایسی سردرد ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کو بڑا غصہ آتا ہے، مارنا دل کرتا ہے، کچھ بولنا دل کرتا ہے، کچھ کرنا ان کے سلسلے میں دل کرتا ہے، لیکن آدمی غلطی کو نظر انداز کرتا ہے، معاف کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ بولتا نہیں بلکہ صبر کرتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، اس سے ہمارے میاں بیوی کے درمیان میں جو تعلقات ہوں گے وہ قائم رہ سکتی ہے۔ اگر ہم نے غلطی کو معاف نہیں کیا، نظر انداز نہیں کیا، تو میاں بیوی میں طلاق کا اور خلا کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر والدین معاف نہ کریں بچوں کو تو بچے والدین سے جدا ہو جائیں گے، اگر بچے اپنے ماں باپ کو معاف نہ کریں تو ماں باپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، ایک بہن اپنی بھائی کو اگر معاف نہ کریں وہاں بھائی جدا ہو جاتا ہے، اگر دو بہنیں آپس میں معافی کا جذبہ نہ رکھیں یہ دونوں بہنیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ نے کیا بات بیان فرماتے ہوئے کہا، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، نظر انداز کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے رشتہ داریاں قائم رہتی ہیں۔ اگر واقعی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رشتہ داری ٹوٹے نہ، ہماری رشتہ داری مضبوط قائم رہے، تو ہمارے اندر کیا صفت ہونی چاہیے؟ معافی کی صفت ہونا چاہیے، نظر انداز کی صفت ہونی چاہیے، یہ پہلا فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے ہمارے ساتھیوں کا جو ہمارے سے جو تعلقات قائم رکھتے ہیں وہ اور مضبوط بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک خوبی کو ذکر کرتے ہوئے کہا، اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی طرف سے بڑی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ بدخلق ہوتے، سخت دل ہوتے، آپ کے ارد گرد جو ساتھی ہیں یہ فوراً کیا منتشر ہو جاتے۔ فاعف عنہم، بس آپ انہیں معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے آپ کیا ہے وہاں بخشش کی دعا بھی کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور انہیں اپنے کام میں لے کر ان سے مشورہ بھی طلب کرتے رہیے۔ یہاں غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفت کیا تھی؟ پیارے نبی علیہ السلام لوگوں کے لیے بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اگر کوئی صحابی گھر میں ہوتا، نبی کی یاد اس کے دل میں اگر آ بھی جائے، وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر فوراً نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تین باتوں کا حکم دیا، فاعف عنہم، اے نبی علیہ السلام لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دو، انہیں معاف کر دو، واستغفر لہم، اور ان کے حق میں آپ کیا ہے بخشش کی دعا بھی کرتے رہو، وشاورہم فی الامر، اور انہیں پاس بلائیے، کاموں میں ان سے مشورہ لیجئے۔ آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، نہ ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں، نہ لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، نہ اگر کوئی آدمی ہم سے الجھ بھی جاتا ہے، ہمارے سلسلے میں کوئی غلطی کر بھی جاتا ہے، ہم اس کے حق میں دعا بھی نہیں کرتے، بھائی تیرے سے غلطی ہوئی چل ہم تیرے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ تجھے بھی معاف کرے مجھے بھی معاف کرے، اللہ تجھے بھی ہدایت دے مجھے بھی ہدایت دے، یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی غلطی کر جاتا ہے، ہم اسے پات میں رکھنا تو دور کی بات، ہمیں اسے دوری کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے کیا کہا، وشاورہم فی الامر، انہیں آپ اپنے ساتھ رکھیے، ساتھ رکھ کر آپ کو کیا کرنا ہے ان سے آپ مشورہ کرتے رہیے، بھائی یہ کام کرنا ہے اسے کیسا کیا جائے، حالانکہ اس سے غلطی ہوئی ہے، آپ اس کے حق میں معافی کی دعا بھی کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کو کیا کرنا ہے اس سے کاموں میں ساتھ لینا ہے، مشورہ اسے ضرور کرتے رہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی پیارے نبی علیہ السلام کے اندر جو خوبی تھی وہ معاف کرنے کی خوبی تھی، آپ لوگوں سے مشورہ بھی کرتے تھے، آپ لوگوں کے حق میں دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ آج اس چیز کی آج ہمارے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک خوشحال زندگی آج ہم بسر نہیں کر رہے ہیں، آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، آدمی اجیرن کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہا ہے، یہ کیوں
کیوں کر ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، دوسروں کی غلطی کو نظر انداز نہیں کرتے، اس نے غلطی کیا ہے پکڑ لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب تک ہم انتقام نہیں لیتے چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ یہ آج ہمارے لوگوں کی کیا عادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے وہ دلوں پر راج کرنا جانتا ہے۔ اگر آدمی معاف کرنے کی عادت کو نہ ڈالے، نہ سیکھ لے، وہ لوگوں کے دلوں کو کبھی جیت نہیں سکتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرماتے ہوئے کہا، تصافحو، ایک دوسرے کو مصافحہ کیا کرو، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کیا کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ تذہب الغلہ، اللہ تمہارے دلوں سے کینہ کو، حسد کو، بغض کو، دشمنی کو مٹا دیتا ہے۔ تہادو تہابو، ایک دوسرے کو آپس میں تحفہ دیا کرو، ہدیہ دیا کرو، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبت بھی بڑھے گی۔ وتذہب الشحناء، تو ہمارے دلوں میں جو دشمنی ہوگی وہ دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ واقعی میں بھائیو یاد رکھیں، پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، تو تمہارے اندر کیا ہوگا؟ جو کینہ ہوگا، جو کپٹ ہوگا، جو حسد ہوگا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کو آپ ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بھی بڑھے گی اور اس سے دشمنی بھی ختم ہو جائے گی۔ لہذا پیارے نبی علیہ السلام کی اس تعلیم پر اگر ہم عمل کریں گے، یقین جانیں آج ہمارے بہنوں کے سلسلوں میں، بھائیوں کے بارے میں یا رشتہ داروں کے بارے میں جو چیز بھی ہم غلطی طور پر انجام دے رہے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ آج ہمارے اندر پیارے نبی علیہ السلام کی بہت ساری تعلیمات موجود ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر خالی کوئی چیز ہے وہ عمل سے کورے، اور عمل سے آج ہم خالی نظر آتے ہیں۔ یہ تمام جو باتیں بیان کی جاتی ہیں یہ نصیحت کے طور پر بیان کی جاتی ہے، یا آپ کے کان میں اچھا سننے کے لیے، آپ کو اچھا دکھنے کے لیے، آپ کے مزاج کو بھلا معلوم ہونے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے اندر سدھار پیدا ہو، اس لیے جمعہ کے خطبات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ آدمی کے اندر سدھار پیدا ہو جائے۔ اتنی بہت ساری باتیں جو قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں برملا کہا جاتا ہے، لوگ سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے چلو ہم آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کریں، ان کے ہمارے درمیان میں جو دشمنی ہو وہ ختم ہو جائے۔ میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیں، جو آدمی انتقام کا جذبہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی چین کی زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ ہمیں چین کی زندگی گزارنا ہے، انتقام کے جذبے کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ یہ انتقام کا جذبہ آدمی کو بار بار غصے پر ابھارنے والا ہوتا ہے۔ یہ انتقام کا جذبہ آدمی کو اس بات پر ابھارتا ہے اس آدمی سے دوری اختیار کی جائے۔ انتقام کا یہ جذبہ بار بار آدمی کو اس بات پر ابھارا جاتا ہے کہ اس سے دشمنی رچائی جائے۔ یہ انتقام کا جذبہ آدمی کو بار بار اس بات پر ابھارا جاتا ہے اس آدمی کو قتل بھی کر دیا جائے۔ ہوتا ہے صحیح میرے بھائیوں، آدمی انتقام کی آگ میں اتنا جل رہا ہوتا ہے، اتنا جل رہا ہوتا ہے، وہ اپنوں کا بھی خیال نہیں کرتا ہے بلکہ اسے آدمی کو زمین تلے روندنے کی کوشش کرتا ہے۔ حابیل اور قابیل کا قصہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ دونوں بھائی اللہ کے سامنے قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے، اور وہاں پر قابیل کیا کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے قتل کروں گا، اور واقعی میں وہ کیا ہے قابیل کو قتل ہی کر ڈالتا ہے۔ یہ دراصل کیوں ہوتا ہے؟ انتقام کی آگ میں جلنے کی وجہ سے۔ معاف کر دو میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، تو ہمیں لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کے سلسلے میں نظر انداز کریں گے، ان کی غلطیوں کو چھوڑ دیں گے، تو ہم اس دین کی دعوت کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان میں جو دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں جو رکاوٹ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کوئی صدر، ہمارا کوئی سیکریٹری، مسجد کا کوئی امام، مسجد کا کوئی مصلی، کوئی اگر غلطی کرتا ہے، جب تک وہ مسجد میں نہ دکھے ہم چین سے نہیں بڑھتے ہیں۔ آج یہ ہماری حالت ہے میرے بھائیوں، جبکہ اسی غلطی کی وجہ سے آج ہمارے دین کا کام رکا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ دین کا کام آگے بڑھے، کسی سے بھی غلطی ہو جائے اس کی آپ اصلاح کیجئے، معاشرے میں بیان کرتے نہ پھریے، آپ وہاں کرنا کہ نظر انداز کرتے رہیے، آپ کو بتانا ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے آپ 4 لوگوں میں جائیں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، آپ 4 لوگوں میں جائیں اس کے بارے میں شکایتیں کرتے پھریں، آپ 4 لوگوں میں جائیں اس کے بارے میں الزامات لگائیں، وہاں اس کی غیبتیں کریں، اس کے اوپر کے حسد کی بول چال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسی وجہ سے آج ہمارا دین کا کام نہیں رہا۔ آج بہت سارے دشمنان مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور
اور مسلمان خاموش بھی نظر آ جاتا ہے. کوئی آواز اٹھانے والا، کوئی آواز کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آواز اٹھائے اور اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہاں مسلمان کی مدد کی جائے. کیونکہ آج اپنوں کو اپنوں پر اعتبار نہیں ہے. آج اپنوں کو اپنوں پر اعتبار نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنوں کو برداشت نہیں کیا، ہم نے اپنوں کو کبھی معاف نہیں کیا، ہم نے کبھی اپنوں کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کیا. جب ہم اپنوں کو برداشت نہیں کر سکے، جب ہم نے اپنوں کو معاف نہیں کیا، جب ہم نے اپنوں کی غلطیوں کو نظر انداز نہ کریں، اس وجہ سے آج ہمیں ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے. آج کوئی مسلمان ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے وہ مسلمان کی قیادت کو اپنے آنے والا ہوں. اگر کوئی مسلمان لیڈر بن کر بھی ابھرتا ہے، چار لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں اس کی ٹانگ کو پکڑ کر کھینچنا چاہتے ہیں. یہ آج ہمارے مسلم سماج کا رویہ اپنایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ خوشحال زندگی چاہتے ہیں تو خوشحال زندگی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ معاف کرنے کی آپ عادت ڈال لیجئے، برداشت کرنا سیکھیے، نظر انداز کرنا جان لو. اگر آپ نے یہ صفت اپنائی، واقعے میں صحیح معنوں میں آپ کیا خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں. یہ خوشحال زندگی گزارنے کی دوسری نصیحت ہے. خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ایک اور تیسری نصیحت ہے. وہ نصیحت یہی ہے کہ ہمیں قناعت کی صفت کو اپنانا ہے. قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کہا جاتا ہے ضروریات زندگی میں جو کچھ ہے اسی پر صبر کیا جائے، اسی پر آدمی کو اکتفا کیا جائے. جو ہے الحمدللہ، اللہ نے جتنا دیا ہے، جو بھی دیا ہے الحمدللہ کہہ کر زندگی کو یعنی وہاں پر گزارا جائے. ایسے نہ ہو آدمی زیادہ کی چاہت میں یعنی زیادہ مانگنے کی چاہت میں ہو، لالچ میں مبتلا ہو، اگر کم بھی ہے اس کے پاس کوئی شکایتیں کرنا ہو، یہ قناعت نہیں کیا جاتا ہے. اللہ نے جو بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے الحمدللہ کہنا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. اگر وہاں قناعت کی صفت کو نہیں اپنائیں گے، ہوتا کیا ہوگا؟ لالچ میں آدمی مبتلا ہوگا. لالچ کی وجہ سے وہ غصہ بھی ہوگا، کسی کو مارے گا، کسی پر ظلم کرے گا، یہاں تک کہ کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے لالچ کی وجہ سے. اور اگر آدمی قناعت کی صفت نہ اپنانے والا ہو، یہ قناعت نہ ہونے کی وجہ سے آدمی قرض میں مبتلا ہوگا. آدمی کس میں مبتلا ہوگا؟ قرض میں مبتلا ہوگا. اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر گزر بسر نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ زیادہ کی چاہت میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا نمود کے لیے، شہرت کے لیے وہ کسی کے پاس قرض لے گا اور وہ قرض ادا نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بیویوں کو مارے گا، اپنے بچوں کو مارے گا، اپنے رشتہ داروں کے سے کیا ہے تعلقات کو بگاڑ لیتا ہے. یہ کب ہوگا؟ قناعت کو نہ اپنانے کی وجہ سے. قناعت کو اگر آپ نے نہ اپنایا، آپ قرض میں مبتلا ہو جائیں گے. اسی قرض کی وجہ سے آج بہت سارے گھر پریشان حال میرے بھائیوں. آج اسی قرض کی وجہ سے بہت ساری خواتین اپنے جسم فروشی کی جسم انہیں مبتلا نظر آتی ہے. آج اسی قرض کی وجہ سے نہ جانے کتنے نوجوان اپنے آپ کے اوپر، اپنے گردنوں کے اوپر، اپنے گلی میں پھانسی کا پھندا لگا چکے ہیں. کتنے ایسی عورتیں، کتنے ایسے نوجوان، کتنے ایسے شوہر ہیں جو زہر پی کر مر رہے ہیں. کیوں؟ یہ قرضوں کی وجہ سے. یہ قرض سے نجات ہمیں کب ملے گی؟ جب آپ کے اندر یہ صفت ہے اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے بس الحمدللہ. اگر آپ زیادہ کی چاہت کریں گے، اگر آپ کمی پر چکا کریں گے، پھر آپ کو کیا حسد میں مبتلا ہونا ہوگا، وہاں آپ قرض میں مبتلا کریں گے. اور اگر آپ یہ بھی نہ ہو جائے تو کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے آدمی کیا ہے ریا اور نمود کے لیے اپنوں کو ہی بلی کا بکرا چڑھا دیتا ہے. لہذا یہ جو تین نصیحتیں تھیں، اللہ کا ڈر اختیار کرو، بہت ساری بھلائی تمہارے پاس آ جائے گی. اگر آپ لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحال زندگی یعنی گزار دے گا. اگر آپ کے اندر قناعت والی صفت ہو تو یہ قناعت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال زندگی عطا فرما دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں سب سے بہتر زندگی قناعت والی زندگی ہے. سب سے بہتر زندگی قناعت والی زندگی. جو ہے جتنا اللہ نے دیا ہے بس اسی پر گزر بسر الحمدللہ کہنا، آگے بڑھتے رہنا. اگر آپ لالچ میں مبتلا ہو جائیں گے، کمی کا شکوہ کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی کہیں بدگمان ہو سکتے ہیں، آپ کا ایمان اس وقت بھی اٹھ کر چلا جاتا ہے. لہذا اللہ پر یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر خدا اختیار کیجیے، لوگوں کو معاف کرتے رہیے، قناعت والی زندگی کو اپناتے رہیے، اسی میں تم بھلائی ہے. اور یہی چیزیں جو نصیحتیں ہماری خوشحال زندگی کے بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کی تو غیبی طور پر مدد عطا فرما دے. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں دین اسلام پر پورے طریقے سے مکمل طور پر اسلامی احکامات کو عمل کرنے والا بنائے. اے اللہ ہمیں ایسی ہدایت دے، اس ہدایت کے بعد ہمیں کبھی گمراہ نہ ہو سکے. اے اللہ جو کوئی بھی بھائی بہن
کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو انہیں نجات عطا فرما دے۔ جو کوئی بہنیں ہمارے مسلمان جہاں کہیں بھی کسی بھی پریشانی میں ہیں، مشکلات میں ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو انہیں ان کے راستوں کو آسان فرما دے تاکہ وہ نجات پا سکیں۔ اے اللہ تعالیٰ جو مر چکے ہیں ان کی خبروں کو نور سے پونور فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بہتر سے بہتر روزگار کے لیے راستوں کو ہموار فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔